الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو درست عقیدے اور درست عمل پر گامزن رکھے، اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سلسلہ وار سورہ یاسین کا سبق شروع کیا تھا اور 2 آیات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا، اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے سورہ یاسین حفظ کرنے کا، ساتھ ساتھ آپ اس کو حفظ کریں اور سمجھیں، اس کو بار بار سنیں، بہت بڑا خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین اس کا معنی میں نے عرض کر دیا تھا پچھلی بار، تو اب ہم اسی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاسین کی آیت پڑھیں۔ اے انسان کامل، اے اولین و آخرین کے سردار، اے سید الانبیاء والمرسلین، اے کل مخلوق کے سردار، سید العرب والعجم، سید العالمین۔ تو اس معنی کو ذہن میں رکھتے اب آپ خالی یاسین انہی لفظوں کو کہیں جو پروردگار نے کہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اس پر ہماری بات ہو چکی تھی کہ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پروردگار نے قرآن کے ساتھ الحکیم کی صفت بیان فرمائی۔ تو فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے۔ انکا لمن المرسلین، انکا لا، بے شک محبوب آپ ضرور من المرسلین، مرسلین میں سے ہیں۔ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، میں جو باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ اللہ قسم کھانے والا ہے، قسم کھائی قرآن حکیم کی۔ اس قسم نے مجھے متوجہ کیا ان 2 آیتوں کی طرف کہ کوئی بڑی خاص بات ہے کہ اللہ قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے بے شک محبوب آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔
آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اب جب ساری آیتیں میرے سامنے آئیں یہ مرسلین والی جس میں رسولوں کا ذکر ہے، تو اس میں پروردگار نے ایک بہت بڑا رسولوں کے ساتھ اپنا ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ وہ سسٹم یہ ہے کہ رسول اس نے بھیجے مرسلین، اور ان رسولوں کے ساتھ اس نے وعدے کیے ہیں۔ صرف رسولوں کو بھیجا نہیں بلکہ ان کے ساتھ بولیے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ میرے تمہارے ساتھ وعدے ہیں۔ وہ مجموعی طور پر قرآن مجید کے اندر بہت بکھرا ہوا بیان ہے۔ مثلا میں چند وعدوں کا ذکر کرتا ہوں، ساری آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ فرمایا کتب اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ ضرور بضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ کتب اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ اس کو کہتے ہیں مؤکد با لام تاکید و نون ثقیلہ، یعنی شروع میں لا ہے، آخر میں نون مشدد ہے۔ لا کا معنی ضرور اور نون مشدد کا معنی پھر ضرور، تو جب اس کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے تو فرمایا اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ضرور بضرور، یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ لَأَغْلِبَنَّ ضرور بضرور غالب رہوں گا، آنا میں ورسولی اور میرے رسول۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول قوموں کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے ہیں۔ رسولوں کی ہسٹری پڑھیں تو قوموں کے ہاتھوں رسول قتل بھی ہوئے ہیں۔ تو جس قوم نے رسول کو قتل کر دیا، رسول تو دنیا سے چلا گیا، تو کیا جس قوم نے قتل کیا ہے رسول کو وہ قوم غالب آئی ہے؟ نہیں، فرمایا وہ قتل کر کے بھی ناکام رہے، یہ قتل ہو کے بھی غالب رہا ہے۔ اس دنیا سے شہید ہو کر قتل ہو کے چلے جانا یہ ناکامی نہیں ہے۔ جس کی خاطر جان دی ہے وہ جان ضائع ہونے دے گا؟ نہیں۔ تو فرمایا یہ لکھ دی ہے، وہ جس حال میں بھی رہے، تکلیفوں میں بھی رہے ہیں رسول، بڑی بڑی مشکلات برداشت کی ہیں رسولوں نے۔ کیوں بھائی؟ مد مقابل جو دشمن تھے انہوں نے پھبتیاں کسیں، تانے دیے، بڑے بڑے عجیب و غریب جملے بولے، بڑا ستایا، بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کی رسولوں کے ساتھ، انہوں نے سنی لیکن اپنے مشن پر کھڑے رہے اور اللہ کے مشن پر ہی اس دنیا سے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ آگے وجہ بیان کی، کیوں؟ فرمایا ان اللہ قوی عزیز، اس لیے غالب رہیں کہ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے، نہ اس کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت، نہ اس کے غالب ہونے کے سامنے کسی کی غلبے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے، عمومی وعدہ ہے سب رسولوں کے ساتھ، کوئی رسول ناکام نہیں ہوا۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 جو میں نے پڑھی۔ آگے سورہ صافات میں 3 آیتیں، آیت نمبر 171، 172، 173 سورہ صافات کے اندر، یہ انک لمن المرسلین سے
کہ یہ حضور کے منصب کا ذکر ہے یہاں. قرآن حکیم کی قسم ہے محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں، اور یہ رسول ہونا اور مرسل ہونا یہ ایک عہدہ ہے، منصب ہے. آپ کو اس منصب پر حبیب فائز کیا ہے، اور جو بھی اس منصب پر فائز ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک سسٹم، ایک نظام ہے، ہمارے وعدے معاہدے ہیں ان کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم نے ان کو بھیج کے لوارث چھوڑ دیا اور پیچھے اپنے رسولوں کی کوئی پشت پناہی نہیں کی، جو مرضی ہو گیا، ایسے نہیں. بلکہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 171 سے پیچھے 170 بھی پڑھ لی جائے تو زیادہ مزیدار ہے. فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وہ منکر تھے نا کچھ، انہوں نے انکار کیا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. آگے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، یہ تو ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے. کس سے؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، وہ جو ہمارے مرسل بندے ہیں جن کو ہم نے منصب رسالت پر فائز کیا ہے، ان کے ساتھ ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے. کیا؟ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہی کامیاب ہوں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ رسول ہمارا لشکر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لشکر ہمارا ہو ناکام ہو جائے؟ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، انہی کے لیے غلبہ ہے، ہم نے ان کو غالب رکھنے کے لیے ہی رسول بنایا ہے. یہ غالب رہیں گے. کتنا بڑا وعدہ ہے، بولیے، بہت بڑا وعدہ. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 51، اس میں رسولوں کے ساتھ ایک اور اضافہ فرما دیا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. نہ صرف رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے رسولوں کو مان لیا ان کی بھی مدد کریں گے. کہاں کہاں مدد کریں گے؟ فرمایا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن میرے سامنے سارے گواہ کھڑے ہوں گے. اشہاد، سارے گواہ میرے سامنے ہوں گے. اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے رسول کون ہیں، اور یہ بھی تمہیں بتاؤں گا کہ رسولوں کو ماننے والے کون ہیں. دیکھو کیسے واضح وعدے ہیں. اور دوسری بات جو خاص طور پر بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ ہم یہاں وعدے معاہدے کرتے ہیں تو ہمارے لیے وعدہ معاہدہ توڑنا تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. وعدے معاہدے ہم آپس میں کرتے بھی رہتے ہیں، وہ توڑتے بھی رہتے ہیں. ہمارے نزدیک پروردگار نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 47 ہے. اس میں فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اے مخاطب، اے قرآن مجید سننے والے، اے قرآن پڑھنے والے، لا تحسبن اللہ، اللہ کے بارے میں ہرگز خیال نہ کرنا کیا کہ مخلف وعدہ رسولہ، کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا. یہ سوچنا بھی نہ، سن رہے ہیں؟ فلا تحسبن، یہ گمان نہ کرنا یہ تم نہیں ہو، یہ وعدے کرنے والے تم، جن کے نزدیک وعدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، وہ کئیوں کا نے تو وتیرہ ہی بنا رکھا نا، جھوٹے وعدے کرنا اور پھر ان سے مکر جانا. فرمایا نہیں، اپنے اوپر نہ قیاس کرنا، یہ میں ہوں، وعدے میرے اور ہیں رسولوں سے اور پھر رسولوں کے ماننے والوں سے. تو یہ تو خیال ہی نہ کرنا کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا اپنے رسولوں کے ساتھ. فرمایا نہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب بھی ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا بھی ہے. وہ بدلے لینے جانتا ہے.
رسولوں نے اپنے بدلے نہیں لیے، رسولوں کے بدلے اس نے لیے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ رسولوں نے اپنے بدلے نہیں لیے، رسولوں کے بدلے اس نے لیے ہیں۔ نہیں بدلے لیے، ایک انگلی اٹھائی ایک بندے نے حضور کی طرف، ایک انگلی اٹھائی، اس نے کہا اس لیے جمع کیا ہے، ایک انگلی اٹھا کے اس نے حضور کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میرے حبیب کی طرف انگلی اٹھائی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھانے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تبا، یہ برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، نہ اس کا مال کام آئے نہ اس کی کمائی کام آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ شعلوں والی آگ میں جلے، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جس رسی سے لکڑیاں اٹھا کے آتی ہے اسی رسی کے ساتھ اس کے گلے میں پھندا پڑے اور یہ مر جائے۔ ایک انگلی اٹھائی اس نے ذرا بزرگ، فرمایا یہ خود نہیں بدلے لیتے، یہ بدلے خود، اور حضور نے کبھی نہیں کسی سے بدلہ لیا اپنا، ہاں جی، ان کے بدلے خدا لیتا ہے، ان کے بدلے خدا لیتا ہے۔ کوئی ان کو چھیڑ کے تو دیکھے، اتنا بدلہ لیا ایک بندے کا اتنا ہی بدلہ لیا، میرے اشارے ہوتے ہیں اس کو سمجھتے جائیں نا۔ رسول تھا، بگڑ گئی قوم، اتنا بدلہ لیا، فرمایا جس نے تجھ کو مانا ہے اس کو کشتی میں بٹھا، باقی سب کو برباد کر دیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں تجھے کچھ کہنے والے ہیں؟ نہیں بدلہ لیا؟ دیکھو ہاں جی، کوئی صورت نہیں بچنے کی، بندہ رسول ہے، کوئی صورت نہیں بچنے کی۔ پیچھے اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور، پیچھے بہت بڑا بادشاہ فرعون پورے لشکر کے ساتھ، آگے دریا، بندے تھوڑے سے، ہے رسول، وہ جو ساتھ ہیں ماننے والے رسول کو، جو ماننے والے وہ کہتے ہیں مروا دیا۔ یہ پیچھے دیکھو فرعون ہے، آگے دریا، یہ موسیٰ کہاں پھنسا دیا۔ فرمایا یہ تم نے کیا سوچ لیا ہے؟ ان معی ربی، میں کوئی اکیلا ہوں، وہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا فضرب بعصاک البحر، دریا کے اوپر عصا مار، عصا مارا تو وہ خشک راستے بن گئے 12۔ جی دیکھا دیکھی جو مخالفت پہ اترا ہوا تھا اس نے یہ بھی نہ سمجھا کہ رستے بنائے کیسے ہیں، اس نے کہا بنے ہوئے ہیں رستے، وہ گزر گئے، وہ بھی انہی رستوں میں پیچھے جا پڑا جیسے اس نے بنائے ہیں، جیسے رستے اس نے بنائے، اس نے تو بنایا ہی نہیں، یہ تو اس نے ڈنڈا مارا تھا تو دریا میں 12 خشک راستے بن گئے، ان کو گزار دیا، ان کو بیچ دریا کے لا کے بیڑا غرق کر دیا۔ فرمایا یہ ہے موسیٰ تجھے کچھ کہنے والا ہے؟ فرمایا یہ میرے رسول جو میں نے بھیجے ہیں نا، ان کے بدلے میں خود لیتا ہوں، ان کے بدلے میں پوری دنیا میں بدلے لیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی پوری دنیا میں بدلے۔ بڑا غیرت مند ہے وہ، اپنے رسولوں کے پیچھے کھڑا ہے، اور بالخصوص اس وقت حضور کے پیچھے کھڑا ہے، بدلے لیتا ہے۔ سمجھ آگئی نا بات کی؟ یہی تو آپ کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ان کو اقتدار مل جاتا ہے، کبھی یہ ختم نبوت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی ناموس رسالت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی قانون رسالت کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، جیسے ان کے لیے رسول مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ان کے ماننے والے بعض اوقات ایسی بونگیاں اور ایسی بکواس کرتے ہیں، یہ سیاستدانوں کے ماننے والے، یہ سبھی ہیں، سب کی کبھی اکٹھی کر کے تقریریں سن لیا کریں، پچھلی اگلی ساری تقریریں اکٹھی کر کے سن لیں، یہ بدماش ہیں سارے۔ ہاں جی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے رسول کون ہوتا ہے،
ان کے ماننے والے ان کو یوں بنا سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا شے آ گئی. کوئی شے نہیں کوئی بھی. ان کو آپس میں ایسا وہ لڑاتا ہے, ایسا مرواتا ہے. وہ ایک کو بےعزت کرتا ہے, وہ اس کو بےعزت کرتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے اس کو ذلیل کیا, وہ کہتا ہے میں نے اس کو ذلیل دیا. انہوں نے کسی کو بھی نہیں ذلیل کیا, ذلیل کوئی اور کر رہا ہے ان کو. باتیں بڑی ہیں, میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں, یہ بات ذہن میں رکھیں. ہاں, سیاسی بندہ نہیں. میں سیاسی ہوں لیکن حضور کی سیاست کا قائل ہوں. یہ عام میں یہ گند ہے اس وقت جو کچھ بھی ہے, چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلو, کسی کو کچھ نہیں پتا. جو حضور سرور کونین کی ناموس کے ساتھ کھڑا نہیں وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا, وہ کچھ بھی ہو. غلطیوں میں مبتلا نہ ہو جایا کریں. چھوٹی موٹی باتیں سن کے کبھی کسی کا نعرہ اسلامی, یہ تو اسلامی ٹچ دیتے ہیں آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور ان کا کوئی ماٹو مقصد ہے ہی نہیں. تو آپ ارد گرد بندے بیٹھ کے جو ہیں وہ ان کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی معاذ اللہ کوئی آج کے دور کا کوئی پیغمبر اور رسول اور نبی آ گیا ہے. یہ بکواسات ان کے ماننے والے بعض اوقات کرتے ہیں. ابھی بہت کچھ بھگتنا ہے انہوں نے, اور بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے. آپ کا حال جو اس وقت ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ انہی کی ڈگڈگی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی ایک نیا آتا ہے مداری ڈگڈگی بجاتا ہے, آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بھائی یہ صورتحال ہے, پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. ان کا کیا کام ہے کہ یہ رسول پاک کے ناموس پر اپنا ہاتھ ڈالیں. ان کا کیا کام ہے کہ یہ ختم نبوت کے خلاف چلیں. پاکستان کے لا اور بنے ہوئے قانون کے مطابق کیوں نہیں یہ محافظ بنتے اللہ اور اس کے رسول کے؟ دین کے محافظ کیوں نہیں بنتے؟ انہوں نے ذلیل ہونا ہے, انہوں نے برباد ہونا ہے جب تک ان کو سمجھ نہیں آنی سرکار رسالت مآب کی, اور برباد ہونا ہے انہوں نے. اس لیے یہ بات سمجھیں, پروردگار اپنے رسولوں کے پیچھے کھڑا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ پاک قسم کھا کے کیوں بتایا؟ محبوب قرآن حکیم کی قسم ہے تو رسولوں میں سے ہے. یہ کیا مطلب؟ رسولوں کے ساتھ جو ہمارے وعدے ہیں محبوب وہ تیرے ساتھ بھی ہیں. پچھلوں کو ہم نے کوئی ناکام ہونے دیا کسی رسول کو؟ بولو نہیں. رسول بہت بڑا عہدہ ہے. بولو بہت بڑا. ہاں یہ بات ہے سمجھنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم نے کیسے خیال کر لیا کہ میں وعدہ خلافی کروں گا؟ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ, ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام. ہم نہیں چھوڑتے اس بندے کو جو ہمارے رسولوں کے خلاف چلے. ناموس رسالت کا جب بھی مسئلہ ہے, یہ مولویوں کی اور یہ چھوٹے موٹے فقیروں کی, درویشوں کی اور عام عوام کی ذمہ داری ہے کہ صرف وہ احتجاج کریں. جہاں مرضی کوئی بونکتا پھرے, جو مرضی کچھ کرتا پھرے. تم کس بات کی مولی ہو؟ کیوں حکمران بنے ہو؟ کیوں اسمبلیوں میں بیٹھے ہو؟ کیوں صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنے اور بولتے ہی نہیں ہو؟ تم بولو تاکہ تمہارے پیچھے عوام بولے, پتہ چلے کہ پورے پاکستان رسول پاک کی محبت میں کھڑا ہے. کبھی کبھی تمہارے منہ سے بھی پروردگار نکلوا دیتا ہے کہ ناموس رسالت پر بات کرو, تو پھر اس پر ڈٹے رہا کرو نا, پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ اپنی عزت کا مسئلہ آتا ہے تو ہر جگہ تم آگ بھی لگا دیتے ہو, احتجاج بھی کرتے ہو, کوئی شے نہیں بچتی. جب حضور کا موقع آتا ہے اس وقت تمہیں سانپ سونگ جاتا ہے, بولتے ہی نہیں ہو. کیوں نہیں بولتے؟ تو ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ میں اپنے رسولوں کا انتقام لینا جانتا ہوں. اس لیے فرمایا انک لمن المرسلین. ایک اور بات فرمائی, رسول جو ہوتا ہے, رسول وہ پروردگار نے ایک اصول قرآن میں بیان کر دیا. یہ بھی بڑے سارے لوگوں کو غلطی لگتی ہے. وہ اصول یہ بیان کر دیا
کہ یہ جس کو میں نے رسول بنایا ہے نا، جس کو منصب رسالت پر میں نے فائز کیا ہے، یہ وہ ہے، سنیں، یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ النساء کی ہے، نصف والا رکوع ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول، بولو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اب رسول سے ہٹ کے میری طرف کوئی نہ آئے، نہیں سمجھے میری بات کو آپ، اب رسول سے ہٹ کے میری طرف کوئی نہ آئے، ادھر سے آنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت تم نے کر لی، یہی میری اطاعت ہے۔ تمہیں میری سمجھ نہیں آئے گی، اس رسول کو میری سمجھ ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تمہیں میرا نہیں پتا میں کون ہوں، میں اللہ ہوں، اور اللہ ہوں میں تمہارے ساتھ ڈائریکٹ باتیں نہیں کرتا، تم اس قابل نہیں ہو۔ اے انسانوں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ڈائریکٹ بات کروں، یہ میری شان نہیں ہے کہ میں ہر ایرے گہرے سے باتیں کروں، میں جس سے بات کرتا ہوں وہ رسول ہوتا ہے، میں جس سے بات کرتا ہوں وہ رسول ہوتا ہے۔ اور بس جب میں نے اس سے باتیں کی، اب الگ تم نے مجھ سے کیا سمجھنا ہے، جو میں نے اس کو سمجھایا ہے وہی سمجھو، جو یہ منوا رہا ہے وہی مانو، جو یہ بتا رہا ہے اسی کو اختیار کرو، جس رستے پر یہ چلا رہا ہے اس رستے پر چلو، یہی ہے، یہی ہے جس کے پیچھے میں کھڑا ہوں، یہی ہے رسول جس کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ میں نہیں تمہیں سمجھ آؤں گا، اس کو پتہ ہے میرا، میں تمہاری سمجھ میں نہیں آؤں گا، تمہاری عقل گم ہو جائے گی، تمہارا علم جواب دے جائے گا، تمہاری فکر جاتی رہے گی، تمہاری سمجھ جواب دے جائے گی، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کس طرح کے کام کرتا ہوں، میری تدبیریں کیسی ہیں، میری صفتیں کیا ہیں، میں کس مقام پر ہوں، کون ہوں، تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ اس کو سنو جس کو میں نے اپنے آگے اور تمہارے اور اپنے درمیان کھڑا کیا ہے، اس کو سنو، یہی ہے سب کچھ۔ یہ شان کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ کامن رسولوں کی بات کر کے پھر اپنے محبوب کو خاص کیا۔ پڑھیے تیسرا پارہ پہلی آیت، فرمایا تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، تلک الرسل، سب رسول ہیں، سب تلک الرسل، سارے رسول ہیں، رسول سارے ہی ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ایک دو کی بات کر دیتے ہیں تمہیں، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلیم اللہ، موسیٰ کلیم، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس کی کون کون سی بات بتائیں، رسول تو سارے ہی ہیں، اس کو سب کے اوپر درجوں بلند کیا ہے۔ والقرآن الحکیم انکا لمن فرمایا وہ ایک ایک قوم کی طرف آئے تھے، رسول سارے ہی ہیں، کوئی عاد کی طرف آیا، کوئی سمود کی طرف آیا، کوئی اصحاب الایکہ کی طرف آیا، کوئی کسی بستی کی طرف آیا، کوئی کسی بستی کی طرف آیا، جو سب کی طرف آیا محبوب تو وہ ہے، تو کوئی ایک قوم کا رسول ہے،
تو ایک قبیلے کا رسول ہے؟ تو ایک جہان کا رسول ہے؟ کہ تو ایک بستی ایک قوم کا رسول ہے؟ ایک ملک کا رسول ہے؟ نہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ایک بستی کا رسول نہیں محبوب پیارے، قرآن حکیم کی قسم تو رسولوں میں سے ہے، یہ بات فرمائی ہے۔ کیسی شان ہے، بولیں کیسی شان ہے؟ ہاں، تو فرمایا ہم ان کو زحمت نہیں دیتے کہ رسول اپنے بدلے خود لیں، ان کو زحمت نہیں دیتے کہ بھئی ٹھیک ہے آگے سے جو بندہ تمہارے سامنے جس نے اڑپھس کی ہے اس سے خود ہی بھگتو، اب میں کیا کروں؟ فرمایا نہیں، یہ کیسے ہوا، یہ نہیں ہوگا۔ ایک آیت میرے ذہن میں آئی سورۃ المنافقون کی 28ویں پارے میں ہے، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور رسول کو ماننے والوں کی ہے۔ That's all۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس عزت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ منافقوں کو اس عزت کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے اس آیت کو پایا ہی نہیں ہے، آپ صرف خوش ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی آیت کی۔ اس میں کچھ اور بات سمجھائی، میں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، ایمان والوں کی، یہ تینوں کی عزت سانجھی ہے۔ تینوں کی تینوں کی عزت سانجھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، عزت ایمان والا بے عزت ہو تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے ایمان والے کی نہیں میری بے عزتی کی ہے۔ رسول پاک کو کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان دونوں کے پیچھے میں اپنے رسول کے پیچھے کھڑا ہوں، ایمان والوں کے پیچھے حضور کھڑے ہیں۔ یہ چین ہے، یہ عزت سانجھی ہوگی۔ عزت کوئی حضور کا غلام بن کے تو دیکھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف تیری عزت ہے، نہیں، اب تو ہمارا ہو گیا ہے، میرے محبوب کی اور تیری عزت سانجھی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ آئی نا جی؟ ہاں، اس لیے کوئی مومن ہو نا سچا، اس کے بدلے بھی رب خود لیتا ہے، اور رسول پاک کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ میں اس کی کیا مثالیں قرآن مجید سے عرض کروں۔ ایک نے کہہ دیا یہ مجنون ہے تو حضور چپ رہے، خاموش رہے۔ اب بدلہ چونکہ حضور نے تو نہیں نہ لینا، اللہ نے لینا ہے۔ وما نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو قلم لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب حبیب یہ جو انہوں نے کہا ہے نا مجنون، محبوب ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ فَسَتُبْصِرُ، محبوب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، انہیں پتہ چل جائے گا مجنون کون ہے۔ ہاں جی، چند آیتیں مطلب گزرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعْ
کل حلاف مہین. یہ جو مجنو کہتا ہے یہ تو سب سے بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، مہین ذلیل ہے، حماز چغل خور ہے، مشائن غیبتیں کرنے والا ہے، بے نمیم، مناع للخیر اچھے اچھے کاموں سے روکنے والا ہے، معتدن حد سے بڑا ہوا ہے، اتلن اکڑ مزاج ہے، بعد ذالک کا زنیم. سب سے بڑی بات یہ حرام زادہ ہے. دیکھو یہ قرآن میں زنیم زنا کی اولاد کو کہتے ہیں. ارشاد فرمایا یہ نہیں کسی نے بھی بتانا اس نے محبوب آپ کو مجنو کہا ہے. یہ آئے سامنے میں اس کو بتاتا ہوں، اور ایسا بدبخت تھا جب یہ آیتیں سنی تو گھر گیا، ماں کو لٹا کے سینے پہ بیٹھ گیا. ولید بن مغیرہ اولاً اس کے بارے میں آیتیں ہیں، نام اس لیے نہیں لیا کہ کیونکہ آگے بھی حرامزادے آنے ہیں نا. نام اس لیے نہیں لیا کہ کیوں ایک کا نام لیں گے تو لوگ کہیں گے صرف وہ حرامزادہ ہے. جو بھی بک بک کرے گا میرے حبیب پر حرامزادہ ہوگا. بول کے دیکھے سے اس کو پتہ ہے میں اپنے حبیب کے پیچھے کھڑا ہوں. معلوم ہے لوگوں کو کیا پتہ ہے. تو یہ گیا گھر جا کے ماں کو لٹا کے سینے پر بیٹھ گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو 9 باتیں کی ہیں وہ میرے اندر ہیں. وہ جو 10ویں ہے نا ولد الزنا والی حرامزادہ ہونے وہ تجھ کو پتہ ہے، وہ بتا. ماں کہنے لگی کہ 9 تو تیرے اندر ہیں، تو جو آ کے ماں کو لٹا کے چھاتی پر بیٹھ جائے حلال زادہ ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک کہا انہوں نے. تیرا باپ امیر تھا مغیرہ، مال اس کے پاس بہت تھا لیکن اس سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تو میں نے اس گھر کو اجڑنے سے بچانے کے لیے ایک چرواہے سے زنا کیا تھا جس کی تو اولاد ہے. انہوں نے ٹھیک کہا ہے. پہلے دنیا کو کسی کو نہیں پتا تھا لیکن پروردگار نے ارشاد فرمایا تو ہے مجنو کہنے والا میرے حبیب کو. لوگوں سورہ یاسین کی یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ بچنا ہے تو، ورنہ محبوب کے بدلے خدا خود لیتا ہے. حضور کے بدلے خدا. بچو خود بھی، اپنی اولادوں کو بچاؤ، خاندانوں کو بچاؤ، ملک بچاؤ، اپنے گھر بچاؤ، بربادی سے بچو. حضور ہیں، کوئی نہیں ہے حضور جیسا. بولو کوئی بھی نہیں حضور جیسا. ہاں جی آپ ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے اور مخلوق کے درمیان کھڑا کیا ہے حضور کو. ہاں جی صلی اللہ علیہ وآلہ وما علیہ الا البلاغ.